घुटनों में मुंह दिए वो कब से बेआवाज हो रही थी। अपने बाप दादा का रवैया इसकी समझ से बालातर था, जो अपनी आंखों के सामने अवैस मलिक की हकीकत देखने के बाद भी उसे आंखें बंद करके इस घटिया इंसान को सौंप देना चाहते थे। बिलाल सिकंदर ने उसे अपना तो लिया था, मगर दिल में जो खौफ कुंडली मारे बैठा था, अगर वो सच साबित हो जाता तो जाने वो क्या करती। अपनी मोहब्बत में शिकस्त तो बर्दाश्त कर चुकी थी, मगर अपनी मोहब्बत के हाथों तजलील वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बेटा चलो यहाँ से। जहारा बेगम ने मुलाजिम को ताला थमाए एक जानिब होने का इशारा किया और फिर तेजी से आगे बढ़ चाहत के चेहरे को हाथों के प्याले में भरा। चाहत की नीली सी आंखें हैरत व बेयकीनी से फैली। बाबा साईं। सुर्ख व सफेद रंगत में सुर्खियां घुल रही थी। वो लब कुचलती बेबसी से बड़बड़ाई, इसकी फिक्र तुम मत करो। उसे कौन सा पहले अक्ल थी जो अब कोई ढंग का काम करता हो। ये निकाह मैंने बहसियत एक माँ करवाया है, और जब मुझे कोई इतराज नहीं, वो कौन होता है इतराज करने वाला। चलो उठो, शाबाश। बिलाल इंतजार कर रहा है तुम्हारा। वो जिस कदर मीठे पुरनम लहजे में बोली, न चाहते हुए भी चाहत के गाल गुलाबी पड़े। मन चाह हम सफर जब उस तरह अचानक मिल जाए तो इंसान को वो किसी मुआवजे से ज्यादा कुछ नहीं लगता, और यहाँ भी ऐसा ही था। चाहत ने बामुश्किल से अपना सर हाँ में हिलाया और अपनी घनी आर्ज पलके रुखसारों पर गिराए वो खामोश खड़ी हो गई। आ जाओ लड़कियों। जहारा बेगम ने कब से दरवाजे से कान लगाए खड़ी गोरी मुलाजमा और इसके साथ दूसरी मुलाजमों को बुलाया तो गोरी के संग सभी चहकती हुई अंदर आई। बीबी जी, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। गोरी ने आगे बढ़ते बेख्तियारी से उसे गले लगाए अपने वल्हाना खुशी का इजहार किया। खैर मुबारक गोरी। अपनी साथी को देख चाहत का चेहरा शिदाब हुआ था। उसने दोनों बाजू गोरी के गिर्द लपेटे उसे साथ लगाया तो बाकी सभी दबा दबा सा हंसी। चले अब हमारी बारी। आज बीबी जी मेरी सहेली की शादी है और मेरी बहन की भी। आज ऐसे छोटे सरकार अंदर नहीं आने पाएंगे। गोरी ने आंखें घुमाते कहा तो लड़कियों ने इसकी बात पर कहका लगाते सर को हाँ में हिलाया। अच्छा भाई, ले चलो अब मेरी बहू को, और बाकी के हिसाब किताब मेरा बेटा तुम सब भी से कर ही लेगा। जहारा बेगम ने इस चांद से चेहरे को हाथों के प्याले में भरते अपने लब इसकी पेशानी पर रखे। वो चाहत एकदम से ब्लश हुई। इतना प्यार मोहब्बत देख वो दिन भर की सारी परेशानी और टेंशन भूल गई थी। गोरी उसे बाकी सभी के संग आराम से बिलाल सिकंदर के कमरे में ले गई, मगर कमरे में पहला कदम रखते ही चाहत की हसीन समुंदर सी गहरी नीली आंखें हैरत से फैली। ये किसी और का कमरा है गोरी, ये साईं का कमरा नहीं। गुलाब के फूलों से ढका वो पूरा बेड उसे किसी दुकान का सा गुमान देने लगा। बेड, फर्श, ड्रेसिंग टेबल, हत्ता के सोफे भी सुर्ख गुलाबों से ढके पड़े थे। बीबी जी, ये छोटे सरकार का ही कमरा है। दिन से वो तैयारी में लगे हुए हैं, और आप जानती हैं मुझे खसूसी बुला के पूछा था उन्होंने कि आपको कौन सा फूल पसंद है, तो फिर क्या था, मैंने झट से सुर्ख गुलाब बता दिया। ही। गोरी तकरीबन इसके कान में घुसती शरारत से बोल रही थी, और इसकी बातें सुनती चाहत का पूरा वजूद सन्नाटों की जद में था, मानो बिलाल सिकंदर और इसकी पसंद। हैरत तो बनती थी। तुम सब यहीं रुको, मैं बीबी जी को बिठा कर आती हूँ। गोरी बाकी सभी के दरवाजे पर रुकने का कह चाहत को लिए आगे बढ़ी और उसे फूलों की महक से महकाती इस ख्वाबगाह में फूलों से सजे बेड पर बिठाते वो फिर से दरवाजे पर पहुंची। तुम रास्ता छोड़ो मेरा। वो बेकरार सा जहारा बेगम के बताने पर अपने कमरे की तरफ भागता हुआ आया, मगर सामने ही लड़कियों के टोले में खड़ी गोरी को देख वो समझ गया ये सारी इससे नेक वसूलने को पहुंची थी। सरकार। सायरा मनमनाई। उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसने तेजी से गोरी को टोका करवाया। आज वो सारी अच्छा खासा नेक लेना चाहती थी ताकि सभी मिल बांट कर पार्टी कर सके। छोटे सरकार, हम दुल्हन की बहनें हैं और आपकी भी। नेक देंगे तो ही जाएंगे हम। कमर पर हाथ अटकाए वो अंदर जाने का सारा रास्ता ब्लॉक कर गई। देखो अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, जाओ शाबाश, वरना मेरे गुस्से का अंदाजा है ना। उसने अपनी चॉकलेट ब्राउन आंखें फैलाए गुस्से से कहा तो सभी का चेहरा फक पड़ गया, बस सवाए गोरी के। दूल्हा भाई, नेक लिए बगैर तो मैं जाने वाली हूँ नहीं। वैसे भी अम्मा का इतना कर्जा चढ़ गया है, वो भी तो उतारना है मुझे, तू दे देना प्लीज। हाथ जोड़ते वो मुंह बसोड़े बोली तो बिलाज ने गहरी सांस फिजा के सुपुर्द की। अच्छा कितना चाहिए? कमर पर हाथ बांधे वो नीम रजामंदी से
ہاتھ جوڑتے وہ منہ مسوڑے بولی تو بلاج نے گہری سانس فضا کے سپرد کی۔ کتنا اچھا، کتنا چاہیے؟ کمر پر ہاتھ باندھے وہ نیم رضامندی سے گویا ہوا تو گوری کی آنکھیں چمکی۔ 50,000 گوری نے مسکراتے ہوئے کہا تو بلاج نے حیرت سے اسے دیکھا۔ دیکھے ہیں کبھی اتنے پیسے؟ وہ جان بوجھ کر چڑھانے والے انداز میں بولا۔ نہیں دیکھے، مگر اب دیکھنا چاہتی ہوں۔ ویسے بھی اتنی پیاری دلہن دی ہے آپ کو، اس کے بدلے تو یہ نیک کچھ بھی نہیں۔ بلاج سکندر کے چہرے پر بے قراری صاف عیاں تھی اور اسی بے قراری کا وہ مزہ لوٹ رہی تھی۔ یہ لو اب خوش؟ بلاج نے جیب سے 5,000 کے ڈھیروں نوٹ نکالتے اس کے ہاتھ پر رکھے۔ تو یہ تو بہت زیادہ ہے سرکار۔ اپنے ہاتھ میں نوٹوں کی تعداد دیکھ وہ حیرت سے بولی۔ باقی تم رکھ لو۔ بلاج تیزی سے کہتا فوراً سے کمرے کی جانب بڑھا۔ پیچھے سے آتی گوری اور باقی سبھی کی آواز پر اس کے لب ہلکے سے ہنسے۔ وہ اندر داخل ہوتے دروازہ اندر سے لاک کر گیا۔ کمرے کے خوفناک ماحول میں اس بڑے سے سرخ گھونگھٹ تلے چاہت کا سانس رکنے لگا تھا۔ ہاتھوں کی انگلیوں میں واضح کمکماہٹ تھی۔ بلاج سکندر کے رویے سے وہ ناواقف تھی۔ دل الگ ہو رہا تھا اب کہ اگر اس کی محبت کو رسوا کیا جاتا تو شاید ہی وہ زندہ رہ پاتی۔ بے حد چانک سے بیڈ پر اس کے نزدیک بیٹھتے بلاج نے گلا کھنگارتے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ چاہت کے وجود میں کرنٹ سے دوڑا، نیلی گہری آنکھوں میں خوف تیرنے لگا۔ وہ گھبراہٹ سے سانس روکے نچلا لب دانتوں میں دبا گئی۔ کیا ہوا سائیں کی جان، کانپ کیوں رہی ہو؟ گھونگھٹ کے اندر سے ہی اس کی گری پلکوں کو دیکھ بلاج نے بے حد نرمی سے چاہت کا کپکپاتا ہاتھ تھامے شرارت سے پوچھا۔ چاہت کی زبان تالوں سے چپک سی گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا جواب دے۔ اس قدر کھلا لہجہ، وہ بھی بلاج سکندر کا۔ ناراض ہو کیا؟ وہ ہتھیلی پر لکیریں کھینچتا حیرت سے پوچھنے لگا۔ نہیں تو۔ بلاج کی توقع کے مطابق اگلے ہی لمحے جواب حاضر تھا۔ چاہت نے جھٹ سے اپنی چانک پھسلتی زبان کو دانتوں تلے دبایا۔ تو پھر وائبریشن پر کیوں لگی ہو؟ وہ جانتا تھا چاہت کے احساسات، اس کے خواہشات۔ جب بھی اسے نارمل کرنے کو وہ ہلکا پھلکا سا چھیڑنے لگا اور ساتھ ہی ہتھیلی پر بھی کھینچتے اس نے اپنے انابی لب چاہت کی ہتھیلی پر رکھے تو چاہت کے چہرے پر خون سمیٹ آیا۔ شرم و حیا سے آنکھیں ایسی بوجھل ہوئی تھی کہ نگاہ تک نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ میرے ذوق میں رہتا ہے تیرا عکس عیاں، میرا ہونا تیرے ہونے کی وجہ ہو جیسے۔ بلاج نے نرمی سے گھونگھٹ پلٹا تو نگاہیں اس پری وش کے حسین مکھڑے پر ایسی اٹکیں کہ وہ سانسیں روکے محبت نگاہوں سے اس چاہت کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ واقعی حسین تھی، مگر آج قریب سے دیکھنے پر وہ اسے حسین ترین دکھی تھی۔ بے ساخت اس کی گھبراہٹ دور کرنے کو اس نے جھکتے پیشانی پر بوسہ دیتے مدھم آواز میں شعر گنگنایا۔ چاہت کے لبوں پر اس خوبصورت اعتراف کے بعد ایک شرمگین مسکراہٹ رینگنے لگی۔ بتاؤ کہاں سے تعریف شروع کروں؟ وہ اس کی گود میں سر رکھتے کافی بے باک سے لہجے میں بولا تھا۔ آنکھیں، رخسار، ناک یا پھر ہونٹ؟ وہ شرارتا اس کے چہرے کو گہری نگاہوں سے دیکھتا بولا تو چاہت نے ایک دم سے اس کے ہونٹوں پر اپنی ہتھیلی جمائی۔ آپ ایسے تو نہیں تھے سائیں؟ آنکھیں پھیلائے وہ بے یقینی سے گویا ہوئی تو بلاج نے اس کے رخسار کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں سے سہلایا۔ تھا تو نہیں، مگر جانے کب کیسے یہ عشق کا مرض طاری ہوا کہ اب حال ایسا ہے کہ طبیب کے بغیر سکون تک میسر نہیں۔ چاہت نے بوجھل ہوئی پلکیں اٹھائے ستمگر کو ایک نگاہ سے دیکھا جس کا اس قدر قریب ہونا کسی خوبصورت خواب سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا۔ دعائیں ایسی قبول ہوں گی اس نے کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ نگاہیں چرانے کی ضرورت نہیں، جتنا مرضی دیکھ لو، جسے دل چاہے دیکھو، میں کوئی شکوہ نہیں کروں گا، وہ شرارت سے کہتا چاہت کی گردن میں ہاتھ لپیٹتا اس کا چہرہ قریب تر کرتے دونوں گالوں پر بوسہ دیے مخمور سی نگاہوں سے اس کے گلنار ہوئے چہرے کو دیکھنے لگا۔ جانتی ہو تمہارے دور ہونے کا احساس کتنا تکلیف دہ رہا میرے لیے؟ تم جب اس اویس ملک کے لیے بنی سوری، میرا دل چاہا کہ میں اس کمینے کو جان سے مار دوں یا پھر تمہیں اپنے نام کر لوں، اور دیکھو میں کامیاب رہا۔ چاہت ملک صرف اور صرف بلاج سکندر کی ہے، تمہاری طرف نگاہ اٹھانے والی کی میں آنکھیں نوچ دوں گا۔ اس کے جنونیت بھرے لفظ پر چاہت نے سہم کر اسے دیکھا، جس کی محبت کے جذبات
जज्बात भरी निगाहें इस पर अटकी थी। आज इन दोनों की जिंदगी के नए सफर की खुशगवार शुरुआत थी, जहां मोहब्बत ही मोहब्बत आबाद थी, एक दूसरे के लिए, अपने मन के महरम के लिए। दहलीज पर खड़ी लाखों खुशियां इन दोनों की मुंतजिर थी। अब हर सू खुशियां की चहकार थी। बादलों की ओर में छुपा चांद भी इस खूबसूरत रात में इनकी मिलन पर काफी खुश दिखाई दे रहा था। मिस्टर मलिक, आप चाहें तो दूसरे कमरे में आराम कर सकते हैं। वैसे भी थोड़ी देर तक आपकी मिसेज दवाओं के जेरे असर गुदगुदी में चली जाएगी। डॉक्टर की आवाज पर शमशेर ने गर्दन मोड़े खाली खाली निगाहों से डॉक्टर को देखा। उसके हाथों में अकीदत का हाथ था, जिसे वो मजबूती से थामे हुए था। ड्रेसिंग हो चुकी थी, मगर अकीदत का चेहरा हद दर्जा सुर्ख था। यकीनन दर्द नाकाबिले बर्दाश्त था। शमशेर ने गहरी निगाहों से उसकी गर्दन की उभरती मदूद होती रगों को देखा। शायद वो आंसू रोकने की कोशिश में हलकान थी। ये सोच ही इस मजबूत मर्द को तकलीफ दे कर रही थी कि वो चाहकर भी इसका दर्द दुख तकलीफ बांट नहीं पा रहा था। डॉक्टर, मैं यही ठीक हूँ, शुक्रिया, वो बामुश्किल से बोला था, वरना जिस कदर बेबसी वो फील कर रहा था, दिल तो खुद को खत्म करने का कर रहा था। ओके, एज यू विश मिस्टर मलिक, डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहे रूम से निकली तो अकीदत ने अपने दर्द की शिद्दत से सुर्ख हुई निगाहें उठाई शमशेर की पुश्त को देखा, जो दरवाजे की जानिब बढ़ रहा था। पहले की निस्बत अब वो खामोश थी। शायद जख्मों में दर्द ज्यादा होने लगा था। कहाँ दर्द है? आंखें बंद करते ही अपने कानों में मध्यम सी सरगोशी सुनाई दी। वही भारी तलस्सुम बरसाती जादुई आवाज। अकीदत के गले में आंसुओं का फंदा सा अटका, आंखें लहज रही थी, मगर वो हूंस आंखें नीचे लेटी थी। तुम्हारा हर दर्द चुन लूंगा मैं, माई सोल। अपनी बेतहाशा सुर्ख होती सब्ज निगाहों से अकीदत के चेहरे को देखता वो नरमी से इसके रुखसारों पर शहादत की उंगली फेरने लगा। इस अकीदत दर्द की शिद्दत से सिसकी, मगर वो बोलने से गरेजा कर रही थी। शमशेर ने बेचैनी से उसे देखा, जिसके आंसू जब्त का बंद तोड़ते हुए रुखसारों पर बह निकले थे। नींद नहीं आ रही? वो बेड पर थोड़ी सी जगह पर बैठता, अब दोनों हाथों के प्याले में इसका मासूम चेहरा भरते पूछने लगा। अकीदत इसके लहजे की बेकरारी फिक्र पर चौंकी थी, मगर इस वक्त एहसासात पर दर्द हावी हुआ पड़ा था। जब ही फौरन से सर को साबत में हिलाया, इधर देखो मुझे, वो बिल्कुल मध्यम लहजे में शिद्दत से पुकार रहा था। अकीदत ने पलकों की बाढ़ उठाए अपनी पानी से भरी निगाहों से उसे देखा, जिसकी आंखों की शिद्दत भरे जज्बात उसे चमका रहे थे। आज इन हसीन निगाहों में नफरत नहीं बल्कि जुनून तैर रहा था, और वो जुनून रफ्ता रफ्ता अकीदत शमशेर मलिक को अपने हारिस में जिगरता जा रहा था। मैं हूं ना पास, मैं हर गम भुला दूंगा, वो मुखमुही लहजे में बोला। इसके लफ्ज अकीदत को अपने शहर में जिगर रहे थे। इसके लब धीरे धीरे अकीदत के चेहरे पर सफर कर रहे थे। इसका हर बुसा तासीर लिए हुए था, मोहब्बत की तासीर, महरम रिश्ते की मिठास, दिल से रूह तक की रसाई हासिल करने की ताकत। क्या कुछ नहीं था इन बूसों में? सुनो, तुम्हारे गाल पर दर्द है, इसलिए होठों का बूसा उधार। वो अकीदत को इन लम्हात की कैद में मदगम देख बेहद नरमी से इसके कान में शरारत से गोया हुआ। तो अकीदत, जो पूरी तरह से इन लम्हात में जगड़ चुकी थी, शर्म से सुर्ख चेहरा झुकाए और नगरे निगाहें चुराने लगी। शमशेर के नाभी लब दिलकशी से मुस्कुराए। उसने झटकते बेहद नरमी से उसके लबों को छुआ और यकदम से पीछे हुआ। अकीदत की आंखें हैरत और बेयकीनी से फैल गईं। एडजस्ट कर लो आज की रात, तबीयत ठीक होते ही उतार दूंगा। इसके नरम व मुलायम हाथों को होंठों से लगाते वो आंखें वॉक करता दिलकशी से मुस्कुराया। तो अकीदत कई लम्हों तक मोहब्बत सा उसे देखती रही। इसकी हंसी कितनी जानलेवा थी। अकीदत की धड़कनें सुस्त हुई और फिर एकदम से बढ़ी। क्या ये इसका कोई चाल थी? क्या शमशेर हैदर मलिक इस पर इस कदर मेहरबान हो सकता था? दिमाग अलग लय पर सोच रहा था, और दिल तो आज इसके इस नए रूप का दीवाना हो चुका था। तो खामोश रहो, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, बस आंखें बंद करो। अकीदत जैसी बोलने लगी, शमशेर ने यकदम उसे टोका।
होठों पर उंगली रखे वो उसे खामोश करवाता, खुद बिस्तर पर थोड़ी सी जगह पर लेटता, अकीदत का सर अपने बाजू पर रखे उसकी हैरत से फैली आंखों में देखने लगा। अगर नींद नहीं आ रही तो कंपनी दूं? उसकी फैली हसीन निगाहों में अपनी शाप सब निगाहें गाड़े व शरारता गोया हुआ तो अकीदत ने पट से आंखें मूंदी। दवायात के ज़ेरे असर और कुछ शमशेर का भारी हाथ जो उसके बालों की जड़ों को सहला रहा था, उससे मिलते सुकून के सबब वो थोड़ी ही देर में नींद की वादियों में गुम हो गई। आज एक हसीन रात गुजरी थी जिसके साय ने इन दोनों को अपनी लपेट में लिए रखा था। मोहब्बत के सफर में जहाँ एक बेगाना सा सो रहा था, वहीं दूसरा सारी रात बिना पलके झपकाए दीदारे यार में मुश्किल रहा। मन के महरम से मोहब्बत का ये सफर काफी दिलचस्प रहा था, मगर ये इख्तिताम हसीन तरीन होने वाला था। अली, आप कहाँ थे रात से? जानते हैं किस कदर परेशान हो रही थी मैं? कंवल बेगम निढाल सी कैफियत में उठी, अपने शौहर के गिरबान को झंझोड़ते वो अपनी बेबसी इन पर आयान कर रही थी। रिलैक्स रहे कंवल, जायगम मर गया है। अली शाह ने एक गहरी सांस फिजा के सुपुर्द करते कहा तो कंवल बेगम शॉक्टेड सी कैफियत में यकदम से पीछे हुई, मुंह पर दोनों हाथ जमाए वो अली को देखे गई। मगर कैसे हुआ ये सब? वो काफी खौफजदा सी लहजे में पूछती पीछे सोफे पर बैठती चली गई। अली शाह ने गहरी सांस भरी। जवान भतीजे की मौत से ज्यादा इन्हें इस बात का दुख हुआ था कि इनकी बेटी को किडनैप करके अजियत से दुचार करने वाला कोई और नहीं, इनका सगा भतीजा था। अकीदत का किडनैप जैगम ने किया था और शमशेर मलिक ने उसे जान से मार दिया। कंवल बेगम यकदम से चीखती सत्ते की सी कैफियत में मुतलबा हुई। आंखें बेयकीनी से हद दर्जा फैली थी। यकीन कर पाना नामुमकिन था कि इनके लिए भी। वो तो समझ रही थी कि शमशेर मलिक से जान छुड़वाने के लिए इनकी बेटी कहीं गायब होगी, मगर यहाँ तो उसे किडनैप किया गया था। अली, मुझे अकीदत से मिलना है, प्लीज मुझे उसके पास ले चल। वो रोती हुई मन्नत भरे अंदाज में गोया हुई। नामुमकिन है कंवल, शमशेर हैदर हमें कभी हमारी बेटी से मिलने नहीं देगा। अजियत व करब से कहते उन्होंने आंखें मीची। नहीं, मुझे देखना है उसे। शमशेर कौन होता है मुझे रोकने वाला? वो मेरी बेटी है। वो रोती हुई यकदम जिद्दी से अंदाज में चिल्लाई थी। संभालो खुद को कंवल, हम बेबस हैं, चाह कर भी अपनी बेटी से नहीं मिल सकते। वो बाआवाज बुलंद रोने लगी थी। कतरा कतरा कर मिलती इस तकलीफ ने इनकी नसों में जहर की मांद काम किया था। अपने वक्त की हसीन औरत इन दिनों में सालों की बीमार लगने लगी थी। ब्लड प्रेशर जैसी जानलेवा बीमारी ने इन्हें ऐसा घेरा था कि अब उठते बैठते वो बीमार होने लगती। प्लीज अली, एक बार चलते हैं। आंसू रगड़ती वो मन्नत भरे अंदाज में बोली। अली बेबसी से अपनी बीवी को देख रहे थे। बाल आखिर वो क्या कर सकते थे, इसलिए कुछ भी तो नहीं। दरवाजे के पास खड़ा साहिल शाह जो बड़ी गौर से अपनी माँ बाप की बातें सुन रहा था, शमशेर हैदर मलिक का नाम उसके जहन के पर्दों पर चिपक कर रह गया। अगली सुबह नहायत खुशगवार थी। चढ़ते सूरज की सुनहरी रोशनी ने हर तरफ रोशनी बखेर रखी थी। मौसम तहा का खुशगवार था, ऐसे जैसे बारिश में बहते हर दुख गम के बाद दिल साफ हो जाए। एक नई उम्मीद भरी जिंदगी का आगाज था। मलिक हवेली में जरूरत से ज्यादा खामोशी फैली हुई थी। सेहन में बैठे अकरम मलिक बिल्कुल खामोश थे। हकीकत वो दारजान के कहने पर चुप साधे हुए थे, वरना कल रात तो चाहत को अपने कमरे में ना पाते वो बुरी तरह से भीड़ गए थे और अब वो सुबह से ही शमशेर के आने के मुंतजिर थे। हवेली में यकदम से गहमा गहमी बची। मुलाजमीन भागते हुए अंदर की जानिब जा रहे थे। चौकीदार एकदम से भागता बैरूनी बेड़े से गेट को खोल गया। दारजान समेत वहां मौजूद रुबीना, खतीजा बेगम और अकरम मलिक ने चौंक कर स्याह करोला को देखा, जिसके आगे बना शेर के मुंह का निशान शमशेर हैदर की गाड़ी की निशानी था। दार जी का चेहरा महकते फूलों की तरह शादाब हुआ। जब गाड़ी सुर्ख पथरीली रोश पर रुकी, सब लोग सांस थामे गाड़ी से निकलते स्याह बूट में मुकीद इसके पाँव को देख शमशेर हैदर मलिक को एक भरपूर
एक भरपूर देख स्तैश से चौंक गए। आज वो हर दर्जा अलग अलग लग रहा था, या फिर यूं कहा जाता कि कुछ अलग और हसीन। स्याह थ्री पीस सूट में मुबलिस वो सब्ज निगाहों वाला शहजादा यकदम से मुड़ा, और आज जिंदगी में पहली बार इसके सफेद हाथ गाड़ी का दरवाजा किसी दूसरे के लिए खोल रहे थे। उससे उससे जानने वाले मुलाजमीन जो हाथ बांधे एहतरामा खड़े थे, इसका खानदान आज सत्ते की सी कैफियत में था। जब एक नाजुक सा सफेद कमजोर हाथ उसके भारी हाथ सुर्ख और सफेद हाथ की जीनत बना। सभी की निगाहें गाड़ी के अंदर मौजूद उस वजूद पर थी जिसके लिए शमशेर हैदर मलिक आज अपने कायदे कानून फरामोश कर रहा था। आराम से उसकी हसीन मकनातीसी हल्की स्याह आंखों में नमी देख वो बेहद मुत्तफिक लहजे में बोला। अकीदत ने नढाल सी कैफियत में सितमगर को देखा, जिसकी आंखों में कल से ही इसके लिए फिक्र, मोहब्बत, जुनून और जाने क्या कुछ नहीं था। गौहर, वो बुलंद आवाज में दहाड़ा। रूबी ने मुंह के जाविये बिगाड़े सेल फोन पैंट की पॉकेट से निकाला। गौहर इसकी आवाज पर व्हील चेयर घसीटता हामता हुआ सा वहां पहुंचा। दहरजान चश्मा लगाए गौर से इसकी जानिब देख रहे थे जब शमशेर ने बेहद नरमी से अकीदत के बाजुओं को जगड़े उसे सीने से लगाए गाड़ी से निकाला। रिलैक्स, सब कुछ ठीक है। वो खौफजदा हुई थी, जख्म दुखने का अंदेशा ही इस कदर था, मगर शमशेर की मीठी आवाज सुन वो कुदरत रिलैक्स हुई। अकीदत को आराम से चेयर पर बैठाए वो पीछे से चेयर थामे अंदर की जाने बढ़ा। दारजान समेत सभी अफराद हैरत से उसे देख रहे थे, जो बिना किसी से मिले अकीदत की चेयर को थामे अंदर की जाने बढ़ रहा था। मैं कैसी लग रही हूँ? मिरर में अपने सजे सवरे रूप को देखती स्याह आंखों में शफाक समोए वो अपने रूबरू बैठे राब खानदादों से इस्तफार करने लगी। गाड़ी को दाई जाने मोड़ते इसकी सुरीली आवाज सुन इसके खूबसूरत अनाबी लबों पर गहरी मुस्कुराहट नुमाया हुई। मुझसे पूछेंगी तो कई सदियां आपके हुस्न की तारीफ में बीत जाएंगी, मगर ये जबान, ये आंखें और ये लब आपकी तारीफ करते एक पल को भी ना रुकेंगे। बस कर दें आप तो, आपको तो बस मौका चाहिए होता है शुरू होने का। मन्नत धड़कते दिल से अपने तासर पर खफगी का लबेदा ओढ़े अपने सुर्ख आज छुपाती रुख खिड़की की समत मोड़ गई। देख ले कितनी खुशकिस्मत है आप, जो आपको ऐसा साबिर व तहम्मुल वाला शौहर मिला, जो आपके हर हुक्म पर सर तस्लीम खम कर देता है। राब जानता था इसकी कैफियत, जब भी उसे शरारत से छेड़ने लगा। गलत फहमी है आपकी जनाब, सबर, और वो भी आप में सुबह से शोर डाल रखा है आपने कि जल्दी करो, और अब कैसे शरीफ बन रहे हैं। हाथ सीने पर बांधे वो खफकी से गोया हुई तो इसकी तीखी सुर्ख नाक देख रहा आपको बेसाख्त इस पर ढेरों प्यार आया। शरीफ तो हम हैं मोहतरमा, वरना इतनी हसीन बीवी के होते हुए भी ससुराल के चक्कर लगाने के बजाय हनीमून पर पहुंच चुके होते। सद सांस फिजाम के सुपुर्द करते उसने तासुब से कहा तो मन्नत ने मुश्किल से अपनी मर्द आने वाली हंसी छुपाई। एक खूबसूरत मीठे सफर को तय किए वो थोड़ी देर बाद शाम मैंशन के बाहर थे। राम ने आगे बढ़ते मन्नत के हाथ को थामे उसे साथ लगाया और खुशी से दमकते चेहरों से वो अंदर दाखिल हुए। मामा किचन में खाना तैयार करती शाइस्ता बेगम को पीछे से हारस में जगरते वो जिस कदर खुशी से चहकते गोया हुई थी, इसकी आवाज पर वो एकदम से बेयकीन शॉक्टर सी मुड़ी तो पीछे खड़े राब और फिर खुशबू में नहाते मन्नत के वजूद को सच में इस कदर करीब पाते उन्होंने मजबूती से उसे सीने में भींच लिया। कितना याद कर रही थी वो अपनी बेटी को, और अब कैसे वो यकदम से सामने आई थी। इनकी आंखें पल भर में भीगी। मामा आप क्यों रो रही हैं? इनके आंसू साफ करते मन्नत ने खफगी व हैरत से पूछा तो वो हंस दी। बस कुछ नहीं, सोच रही थी अभी तो जान छुड़ाई थी फिर उसे टपक पड़ी हो। वो कहते नफी में सर हिलाने सिलाए हंसी तो राब का कहका बेसाख था। इसकी खुशियों से भरे कहके पर शाइस्ता बेगम ने ममता भरी सरत से भरपूर निगाहों से उसे देखा और पास जाते उसके सर का भूसा लिए ढेरों दुआएं दे डाली। आज तो बहुत खुश है मेरा बच्चा। वो सदके वारी हुई थी। आज तो उनके बच्चे इन्हें हैरान कर रहे थे। इनका खुशियों से खिलखिलाता धमकता चेहरा इनकी ममता को सुकून बख्श रहा था। कितना अच्छा था ये एहसास कि इनके बच्चे एक साथ खुश व खुर्रम थे। आपकी बेटी का ही साथ है इसमें अम्मी। अब इतनी फरमाबरदार बीवी हो तो इंसान भला खुश कैसे ना हो। राम ने निसार जाती निगाहों से इसके मन मोहने मुखड़े को
نہارتے منت کی عزت بڑھائی تو گردن اکڑاتے وہ فخر سے ماں کو دیکھنے لگی، جسے کہہ رہی ہو سن لیں آپ کا داماد کیا کہہ رہا ہے۔ اس کی حرکت پر شائستہ بیگم بے ساکھ ہنستے سر نفی میں ہلا گئی۔ ارے بھائی بڑی رونق لگی ہے، آج تو بڑے لوگ آئے ہیں۔ شور کی آواز سن ابراہیم شاہ لائبریری سے نکلتے سیدھا کچن میں آئے تو سامنے ہی بیٹے اور بیٹی کو ایک ساتھ اس قدر خوش دیکھ ان کا سیر و خون بڑا تھا جیسے چہرہ خوشی سے دھمکتا لال ہو گیا۔ پاپا کیسے ہیں آپ؟ منت ماں کی باہوں سے نکل کر سیدھا باپ کے گلے جا لگی۔ اس کی پارٹی بدلنے پر شائستہ بیگم نے حیرت سے آنکھیں پھیلائے اس گھنی بیٹی کو گھورا تو پاس کھڑی ملازمہ بھی ہنس دی۔ گھر میں رونق دیکھ سبھی ملازمین بھی بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ ارے امی میں ہوں نا آپ کا بیٹا، آپ کے پاس۔ راب تیزی سے شائستہ بیگم کے پاس پہنچنے انہیں ہگ کرتے لاڈ سے بولا تو اب کی بار ابراہیم شاہ مسکرائے۔ آج کافی دنوں کے بعد ان کے گھر میں پہلے جیسی چہچہاہٹ تھی۔ خوشیوں سے بھرا وہ گھر آج پھر سے آباد لگ رہا تھا۔ کیا وہ زینگم شاہ ابتسم تایا کا بیٹا تھا؟ راب کو ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جس آدمی کو اس کے سامنے شمشیر حیدر نے گولیوں سے بھون ڈالا تھا وہ اس کا قریبی تھا، اور بیرون ملک رہنے کی وجہ سے وہ آج تک اسے شکل سے نہیں جانتا تھا، مخصوص نام ہی سن رکھا تھا اس کا۔ ہاں بہت بری طرح سے مارا اسے شمشیر حیدر ملک نے۔ ابراہیم شاہ کے لہجے میں افسوس تو ہرگز نہیں تھا، جسے محسوس کرتے راب چونک سا گیا۔ وہ دونوں اس وقت لان میں تھے اور راب کا عقیدت کی گمشدگی کا پوچھتے وقت ہی ابراہیم شاہ نے اسے زینگم کی موت کی حقیقت سے آگاہ کیا۔ شمشیر حیدر کو آپ جانتے ہیں؟ راب نے الجھن سے انہیں دیکھا تو ابراہیم شاہ نے سر صحابت میں ہلاتے کنول بیگم اور اپنے بھائی علی شاہ کی تعلقات سے آگاہ کرتے شمشیر حیدر کی نفرت سے بھی آگاہ کیا۔ تو کیا عقیدت سچ میں علی چاچو کی بیٹی ہے؟ شمشیر حیدر کی آنکھوں میں اپنی بیوی کے لیے جنون تو وہ دیکھ چکا تھا، مگر اگر وہ علی شاہ کی بیٹی ہوتی تو یقیناً وہ جنون نہیں نفرت کرتا، مگر اس کی آنکھوں میں محبت تھی۔ حقیقت نہیں معلوم مجھے راب، تم بھی جانتے ہو اس غلط فیصلے کی وجہ سے میں شروع سے ہی ان سے دور رہا تھا، اور اب بھی عقیدت کی کڈنیپنگ کا معاملہ سن مجھے معلوم ہوا کہ شمشیر حیدر نے علی اور کنول بھابھی پر پابندی لگا رکھی ہے اور وہ دونوں بیٹی سے ملنے کو تڑپ رہے ہیں۔ کیا ہمیں تایا کے گھر جانا چاہیے افسوس کے لیے؟ پکوڑوں کا تھال لاتی منت نے بلند آواز میں پوچھا۔ شائستہ بیگم اسے حقیقت سے آگاہ کر چکی تھی اور اب وہ شیش و پیج میں مطلبہ اپنے باپ سے مدد طلب کر رہی تھی۔ تو ہم ہو آئے ہیں تایا، تمہاری تائی اتنے بڑے صدمے میں بھی ہمیں کوس رہی ہے، حالانکہ قصور ان کے بیٹے کا تھا۔ ذکی اور ابتسم بھائی 2 دن سے شمشیر حیدر پر کیس کر چکے ہیں، مگر حیرت تو اس بات کی ہے کہ ابھی تک وہ لڑکا اریسٹ نہیں ہوا۔ علی شاہ کافی متاثر ہوئے تھے شمشیر سے، جس نے عزت کی خاطر اس درندے صرف انسان کو جان سے مار ڈالا تھا، اور اب وہ منتظر تھے کہ بالآخر اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ وہ بہت ٹیڑھا بندہ ہے ماموں، اس نے خود اپنا نام پولیس کو بتایا تھا، اور اب وہ ایسا کیس کو گھما رہا ہے کہ پولیس تو کیا کوئی بھی چاہ کر اس کے خلاف ثبوت نہیں ڈھونڈ سکا۔ جس بندوق سے گولیاں چلی تھی اس پر ایک مرے ہوئے آدمی کی انگلیوں کے نشانات ہیں، اور وہ آدمی زینگم شاہ کی موت کے ٹھیک 10 منٹ بعد خودکشی کر گیا۔ مطلب صاف ہے کہ کیس بند سمجھے۔ رام نے مسکراتے ہوئے انہیں مزید معلومات سے آگاہ کیا تو منت سمیت سبھی نے اسے خشمگین نگاہوں سے گھورا۔ یار مجھے ایسے مت دیکھے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں تو آؤٹ آف سٹی تھا اس کیس کے دوران۔ وہ کندھے اچکائے معصومیت سے بولا، یار بندہ بشر ہوں، اوپر سے پولیس آفیسر، تو معلومات تو ہوں گی نا ساری۔ ابراہیم شاہ کی شکی نگاہوں کو ابھی تک خود پر اٹکا پاتے وہ تھوک نگلتے گویا ہوا تو گہری سانس بھرتے انہوں نے سر صحابت میں ہلایا، گویا انہیں یقین آ گیا تھا اس پر۔ بہت خوب ہے سردار ملک شمشیر حیدر، یہاں ہم آپ کی انصاف کے منتظر بیٹھے ہیں اور آپ کو بیوی کی ذمہ داری سے فرصت نہیں۔ عقیدت کو کمرے میں داخل
कमरे में ले जाते। वो काफी देर के बाद फ्रेश होते बड़े कमरे में दाखिल हुआ तो उसे देखते ही अकरम मलिक ने चुपते लहजे में कहा, जीते रहो, आओ बैठो मेरा बच्चा। शमशेर ने झुककर दारजान को सलाम किया और फिर इनके करीब बैठा। गहरी सांस फिजा के सुपुर्द करते उसने नागवारी से कमरे की पुरखैफ माहौल को जांचती निगाहों से देखा। चाचा जान, अपनी बीवी की तमन्नादारी कर रहा हूँ, ना कि किसी गैर की। और रही बात आपके मामलात की, तो याद रखें मेरी मौजूदगी से ज्यादा मेरी निगाहें हमा वक्त मेरे अपनों पर अटकी है। आप अपनी बेचैनी की वजह बयान करें। इसने बात बढ़ाने की बजाय समेटी तो दादजान ने गहरी सांस फंसा के सुपुर्द की। बिलाल सिकंदर ने मेरी बेटी से जबरदस्ती निकाह किया है और मैं चाहता हूँ इसका फैसला जरगे में हो और बिलाल सिकंदर मेरी बेटी को फौरी तलाक दे। इनकी कही बात शमशेर की आंखों में खून उतरा। उसने स्पाट निगाहों से अकरम मलिक को देखा। मेरे ख्याल से आप ठीक कह रहे हैं, जिरगा बुलाया जाए, अब जो भी फैसला होगा वही होगा। कमरे में आती जहारा बेगम इसके आखिरी लफ्ज पर छटकी हैरत व बेयकीनी से उसे देखती वो सर मुसलसल नफी में हिलाने लगी, मगर सामने बैठा वो शख्स किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। साईं, सब ठीक हो जाएगा ना? इसकी सफेद मजबूत कलाई पर घड़ी बांधते इसका नाजुक हाथ कंपा उठा। सांस जैसे सीने में अटका था। वो खौफ से लब दांतों तले कुचलते आंखें मेचे गहरे सांस भरने लगी। साईं की जान, सब कुछ ठीक ही है। क्या रात मेरे किसी भी अमल से तुम्हें लगा कि मेरी मोहब्बत में कोई खोट है? थोड़ी सी पकड़े उसे हसीन चेहरे को रूबरू किया तो उसकी दुखती सांसें अपने चेहरे पर महसूस करते वो कंपकपाते होंठ मेचे गहरे सांस भरने लगी। अब तुम बिलाल सिकंदर की बीवी हो, कोई आम सी लड़की नहीं। तो आज के बाद मेरी इन नीली नशीली आंखों में पानी नजर ना आए मुझे, उसने बेबाक से लहजे में कहते अपने लबों से उसकी आंखों में ठहरे नमकीन पानी को चुन लिया। चाहत ने बेसाख से इसके बाजू को शिद्दत से दबोचा। जब इसकी सांसों की भीनी सी महक में एक सांस बहते वो पीछे हुआ। वो दोनों कंधों से थामे चाहत को अपने आगे आईने के सामने खड़ा किया। देखो इस अक्स को, उसने कान में सरगोशी की तो चाहत ने अपनी सुर्ख होती निगाहें आईने की जानिब उठाई जहां अपने पीछे खड़ा वो तवाना शख्स जो इसके दिल और जान का मालिक था, आज पूरे इत्तेफाक से इसके पीछे इसका मुहाफिज बने खड़ा था। किसी की गंदी निगाह तो बहुत दूर है बेगम, मैं तो वो हवाएं भी तुम तक ना पहुंचने दूं जिनके होने से तुम्हें तकलीफ मिले। वो शिद्दत जुनून भरे लहजे में कहता, इसके सर पर होंठ रखे सुकून खुद में उतारता आंखें कुछ लम्हों के लिए मूंद गया। जब दरवाजा एकदम से नॉक हुआ। सरकार, आपको बड़े सरकार ने बुलाया है, जरगा लग चुका है, आपको याद किया जा रहा है। गोरी शमशेर हैदर मलिक का पैगाम लिए हाजिर थी और बिलाज एक आखिरी निगाह चाहत पर डाल उसे कमरे में रहने की तकलीन की ये खुद तेजी से कमरे से निकला। चाहत की आंखों से ओझल होता गया। मलिक बिलाल सिकंदर ने मेरी बेटी से जबरदस्ती निकाह किया है और मैं इस पंचायत से इंसाफ चाहता हूँ, क्योंकि मेरी बेटी का निकाह अवैस मलिक से तय पा चुका था। ये जानते हुए भी बिलाल सिकंदर ने जानबूझकर ये नीच हरकत की। अकरम मलिक की करदार आवाज पूरे जिरगे में गूंज रही थी। गाँव वाले खामोश तमाशाई बने ये सब होता देख रहे थे। कईयों के जहन में तरह तरह के सवालात थे और कई लोग अब आगे क्या होगा ये जानने की तजस्सुस में बैठे थे। सरबराही कुर्सी पर बरजमान वो शहाना मर्द बिल्कुल स्मार्ट चेहरे से ये सब सुन रहा था। इसकी आंखों में सुर्ख लावे थे तो होंठों पर गहरी चुप। क्या आप क्या चाहते हैं अब मलिक साहब? एक पंचायत ने मुस्कुराते हुए खरीदा। मलिक खानदान को यूं लड़ता देख सभी के दिल झूम रहे थे। वैसे भी बाजी मारना तो हर कोई चाहता था। मैं चाहता हूँ कि बिलाज सिकंदर मेरी बेटी को अभी के अभी तलाक दे। एक जानिब खामोश खड़े बिलाज को घूरते हुए गुस्से से गड़ाए, क्या तलाक के बाद अवैस मलिक आपकी बेटी से निकाह करेंगे, ये जानते हुए भी कि वो एक रात तक किसी दूसरे के निकाह में रही? दूसरे पंच ने अगला सवाल दागा तो बिलाज ने गुस्से से मुठ्ठियां भेजी। वो आगे बढ़ने लगा मगर शमशेर के एक इशारे पर वो ज़ुब्त से सुर्ख पड़ता बामुश्किल खामोश खड़ा रहा। मैं तैयार हूँ निकाह के लिए। मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहता हूँ, मुझे अकरम मलिक की बेटी हर हाल में कबूल है। अवैस ने गमगीनगी मुस्कुराहट से बिलाज को देख बड़ी शराफत से कहा। बिलाज का दिल चाहा कि वो इसका मुंह तोड़ दे मगर वो खामोश था क्योंकि वो मजबूर था। क्या आप इस आदमी को जानते हैं अवैस मलिक साहब? पंचायत में पहली बार शमशेर हैदर की भारी आवाज गूंजी। लोग
खुद बखुद खामोश हुए। अब बहादुर उसे सुनने और देख रहे थे। शमशेर के एक इशारे पर पीछे खड़ा शख्स तेजी से बाहर निकला। जी जानता हूँ, ये मेरा दोस्त है। झूठ बेकार था, क्योंकि अवैस मलिक और चौधरी सफदर की दोस्ती जगह जगह मशहूर थी। अवैस के गले में गिल्टी सी उभर कर मधुर हुई, क्योंकि वो नहीं जानता था कि शमशेर क्या करने वाला है। चौधरी सफदर ने एक कटीली निगाह अवैस मलिक पर डाली, जिसका चेहरा पहले से ही तारीख पड़ चुका था। ये क्या लगता है आपका? शमशेर ने बराह रास्त सफदर से पूछा, जो गुस्से से अवैस को घूर रहा था। अवैस मलिक मेरा दोस्त है और मेरी बहन का शौहर भी। खुरखार निगाहों से अवैस को घूरते दांत पीसते सफदर ने बुलंद आवाज में कहा तो महफिल में चहक गोइयां होने लगी। अकरम मलिक शिद्दत से बेयकीनी की सी कैफियत में घिरे अवैस मलिक को देख रहे थे, जिसका चेहरा पसीने से शरबू होने लगा। मजमे में होती चहमगोइयां अवैस मलिक के किरदार की धज्जियां बखेरने लगी। खुद को अमीर तरीन बनाने वाला ये शख्स अपने साले और बीवी की जायदाद पर अयाशी करने वाला जोरू का गुलाम निकला था। सब्ज आंखों में अब ठहराव था। वो मुस्तकिल मिजाजी से चलता अब अपने चचा की जानिब बढ़ा, जिनका चेहरा तारीख और शर्म से फर्क था। क्या अब भी एक 2 टके के नौकर के लिए आप अपनी बेटी की तलाक करवाना चाहेंगे? इसका सवाल कम तन ज्यादा लगा था अकरम मलिक को। थोड़ी देर में पंचायत बर्खास्त होगी और फैसले का हक अकरम मलिक पर छोड़ा गया, जो बंद पड़ती सांसों में सीना मसलता वहां से निकला। एक हफ्ते के बाद तुम निकलो मेरे कमरे से। खिड़की के पास खड़ी वो अचानक किसी की दस्तक पर चौंकी, हैरत से मुड़ी तो सामने से आती रूबी को देख अकीदत का पारा चढ़ा। माइंड योर लैंग्वेज, ना तो ये कमरा तुम्हारा है और ना ही तुम इस कमरे की मालकिन। जो मुझे यहाँ से निकल जाने का हुक्म दो और मैं मान जाऊँ। हाथ सीने पर बांधे वो दिल जलाने के से अंदाज में गोया हुई तो अकीदत ने सुलगती निगाहों से उसे देखा और फिर एक निगाह अपने सरापे पर दौड़ाई। ये कमरा इसमें रहने वाला, इसका मालिक और यहाँ की हर चीज की मालकिन हूँ मैं। तुम चाहे जितनी भी कोशिशें कर लो, मगर अब तो मैं यहाँ से जाने से रही, तो तुम अपने नाकाम सी कोशिशें बंद कर दो। अकीदत के चेहरे पर पहले इत्मीनान में शमशेर हैदर मलिक का दिया मान और मोहब्बत छलक रही थी, और यही सब तो रूबी को आग लगा रहा था। शमशेर के कपड़े पहन लेने से वो या इसका कमरा तुम्हारा नहीं हो जाता। अकीदत शाह, तुम भी अच्छे से जानती हो कि वो तुमसे और तुम्हारी फैमिली से किस कदर नफरत करता है, और मैं भी ये बात अच्छे से जानती हूँ कि तुमसे शादी उसने चाहत में नहीं बल्कि बदले के तहत की है। वो और वैसे भी तुम्हारी हालत के सबब वो थोड़ा केयरिंग क्या हो गया। तुमने तो खुद को जानने क्या समझ लिया। रूबी तीखे तंज भरे लहजे में कहते तनफर से सर नफी में झटकते हंसी। ये रिश्ता जैसे भी जुड़ा हो, जिन भी हालात में जुड़ा हो, मगर ना तो तुम ना ही कोई और इस सच को जुटला सकता है कि मैं उसकी बीवी हूँ। अकीदत गुस्से से दांत पीसती उसे खा जाने वाली निगाहों से घूरते बोली। इस एक हफ्ते में शमशेर की मोहब्बत, इसकी तवज्जो ने अकीदत के दिल में जाने कब इसके लिए एक नरम सा गोशा बना डाला, और अब वो ना चाहते हुए भी इसकी आदी होने लगी थी, जो इसकी एक पुकार पर दीवानों की तरह दौड़ा पड़ता था। कितना खुशकिल एहसास था चाहे जाने का। हाँ, वो मगरूर हसीन हुस्न का मालिक घमंडी सा शख्स इससे मोहब्बत करता था। माना कि कभी जबान से ना कहा था, मगर इसके हर फाल से झलकती थी इसकी फिक्र, इसकी मोहब्बत। औरत तो कांच सी नाजुक होती है, जो शोहर की जरा सी मोहब्बत इसके दिए मान पर खुद को दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत समझने लगती है। और अकीदत शमशेर हैदर इस वक्त मोहब्बत की नहीं, इन्हीं राहों पर थी जहां वो अपनी मोहब्बत को सही तो दुनिया की सोच को गलत कहने से कतई दरगरेज ना बरती। इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के देकर निकालूं, दफा हो जाओ मेरे कमरे से। हर लिहाज बाला ताक रखते अकीदत डर से गड़गड़ाई। रुबीना का चेहरा आहत के ज़ेरे असर सुर्ख पड़ गया। तुम्हें तो मैं देख लूंगी, वो गुस्से से खुलती ज़ेरे लब बुड़बुड़ाते दोनों हाथों की मुठ्ठियां भेजे गुस्से से तनफन करती वहां से निकली। तुम उसे हकीकत से आगाह कर दो हैदर। औरत बहुत नाजुक होती है अपने से जुड़े रिश्तों के लिए, जो शुरू से ही बहुत एहसास होते हैं। इससे पहले कि इस वजूद के जख्म भर जाएं, तुम उसे हकीकत से आगाह कर दो। कहीं ऐसा ना हो बाहर के जख्मों को भरते भरते तुम इसकी रूह को छल्ली कर दो। अम्मी, आप
سے ایسی توقع نہیں ہے مجھے، خدا را سمجھے مجھے، میں چاہ کر بھی اسے نہیں بتا سکتا سچائی۔ سبز نگاہوں میں بے چینی کی سرخی لیے وہ سر اٹھائے جہاں بیگم کو دیکھ گویا اپنا دل کھول ان کے سامنے رکھ چکا تھا، جن کا شفقت سے بھرپور ممتا بھرا ہاتھ اس کے بالوں کی جڑوں کو سلا رہا تھا۔ میرے بچے، میں جانتی ہوں وہ بیوی ہے تمہاری، اس لیے جو محبت جو طلب میں دیکھ چکی ہوں، بس مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں بہت دیر نہ ہو جائے۔ تم اسے بتا دو سچ، اس کا پورا حق ہے یہ جاننے کا کہ اس کی ماں اور باپ نے کیسے اسے اتنے سالوں سے دھوکے میں رکھا، کیسے سالوں پہلے اس نے اپنے شوہر سے جھوٹ بولا کہ اس کے گھر مری ہوئی بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور ریان کی بیٹی عقیدت ہمارا خون ہوتے ہوئے بھی اس کو اتنے سالوں سے ہم سے دور رکھا۔ کتنا تڑپا ہے میرا بھائی، کیا کیا غم نہیں جھیلا اس نے۔ کیا اس کا حق نہیں بنتا کہ اس کی بیٹی اپنے باپ کو جانے، اور وہ جانے جس بیوی کے دھوکے نے اسے مار دیا تھا، اس سے زندگی کی نوید چھین لی تھی۔ آج اسی بیوی کی بیٹی، اس کا اپنا خون نکلا، صرف وہی ہے جو زیان کو ٹھیک کر سکتی ہے۔ تم بتا دو سچ عقیدت کو۔ ان کے لہجے میں تڑپ، بے قراری کیا کچھ نہیں تھی، جبکہ دوسری طرف ان کی گود میں سر رکھے لیٹا وہ خوبرو مرد اذیت سے آنکھیں میچ گیا۔ رات کے پچھلے پہر دروازے کی ناپ گھمائے وہ کمرے میں داخل ہوا۔ آج پہلے سے کئی زیادہ خاموشی، ایک بوجھل پن سا تھا اس کی طبیعت میں۔ سفید چادر اتار ایک طرف صوفے پر پھینکتے اس نے ایک نگاہ اپنے بستر کی جانب دوڑائی، جہاں استخار سے لیٹی دوشیزہ اس کی دل کی دھڑکنیں بڑھا گئی، خون کی روانی بڑھی تو اس نے ماحول میں بکھری اس بھینی سی مہک میں گہرا سانس بھرا۔ آپ آرام دہ سوٹ نکالے وہ فریش ہوتا روم میں آیا اور بنا تاخیر کے اپنے بستر کی جانب بڑھا۔ کمفرٹ اٹھائے، ایک نگاہ سوتی ہوئی عقیدت پر ڈال اس نے جھکتے پیشانی پر بوسہ دیے، اس کے ماتھے سے بال سمیٹے۔ ایک ہفتے کے عرصے میں ان کا رشتہ کافی بہتر ہو چکا تھا۔ شمشیر حیدر کی چھوٹی موٹی نوازشیں اس کا محبت بڑا لمس جیسے عادی ہو رہی تھی وہ اس کی۔ چینج کیوں نہیں کیا تم نے؟ کہنیوں کے بل تکیے پر لیٹتے اس نے محبت سے استفسار کیا، جانتا جو تھا اس کے آنے کی منتظر وہ سوئی نہیں تھی۔ میری مرضی نہیں کرنا چین، خاصے نخریلے سے انداز میں کہا گیا یہ جملہ شمشیر کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گیا۔ آئمنٹ کیوں نہیں لگائی اب کہ اس نے تھوڑی کو ذرا سختی سے دبوچے اس سے آنکھیں کھولنے پر مجبور کیا، جس کی بھیگی سیاہ آنکھیں ہر درجہ سرخ تھی۔ شمشیر ٹھٹکا مگر کہا کچھ نہیں۔ میں نے لگایا ہے، آپ رہنے دیں۔ اس کے ہاتھوں میں مرہم دیکھ عقیدت کی آنکھیں ہر درجہ پھیلی تھی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا عقیدت، مجھے تمہاری اس معاملے میں لاپرواہی بالکل نہیں پسند۔ جو کرنا تھا وہ کر چکی ہو تم، اب چپ چاپ لیٹی رہو۔ اس کے گال کو تھپاتے وہ بالکل سپاٹ لہجے میں بولتا اس کے بازو مضبوطی سے دبوچ گیا۔ عقیدت شدت ضبط سے اپنے نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دبا گئی۔ جب کمرے میں جلتی وہ مدھم سی لیمپ کی روشنی بجھاتے ہی اسے اپنی پشت پر شمشیر حیدر کا بھاری کھدرا ہاتھ گھومتا محسوس ہوا۔ بے ساکھ اس نے چہرہ تکیے میں چھپایا، جبکہ اس کے وجود میں ہوتی لہج مقابلہ محسوس کر چکا تھا۔ لو یہ پہنو۔ مرہم لگانے کے بعد وہ اٹھا، اپنی زیب تن کی قمیض اتارے اس کے ہاتھ میں دی۔ میں تمہاری جھوٹی نہیں پہنوں گی، اس نے بھیگے لہجے میں کہا تو شمشیر نے ابرویں اچکائی۔ بہتر ہوگا کہ ابھی کے لیے یہ قمیض پہن لیں بیگم، ورنہ یہاں بہت کچھ جھوٹا ہو جائے گا۔ اس کا لہجہ پرسرارت بھرا تھا۔ عقیدت کا چہرہ لمحوں میں دھواں دھار ہوا۔ وہ ایک دم گھٹنوں کے بل ہوتی غصے سے اس کی قمیض کھینچتے، لائٹ آن کرتے، تنفن کرتی باتھ روم کی جانب بڑھی۔ آج ایک ہفتے کے بعد شمشیر کو اس سے پہلے جیسی عقیدت کی جھلک دکھ رہی تھی، جو اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ شمشیر اس کی ہر حرکت کو بخوبی ابروز کر رہا تھا۔ کندھوں سے ذرا نیچے جاتے اپنے بالوں کو کھلا چھوڑے شمشیر کی بڑی سی قمیض جو اس کے گھٹنوں سے نیچے تھی پہنے وہ پھولے منہ سے باہر نکلی۔ سامنے کڑون سے ٹیک لگائے وہ اسی کا منتظر تھا۔ عقیدت نے ایک چور نگاہ اس پر ڈالی جو شاید اسی کا منتظر تھا۔ وہ مردہ قدموں سے بیٹھ تک پہنچی تو شمشیر نے پین کلر نکال اس کے ہاتھ پر رکھی اور پھر پانی کا گلاس دوسرے ہاتھ میں تھمایا۔ عقیدت نے سوجے نین کٹوروں سے اسے دیکھا۔ کیا تھا وہ شخص؟ کبھی تو پورا
پورا پورا دن نظر نہ آتا تو کبھی ایک لمحہ بھی اس سے دور نہ ہوتا۔ عصمت کی ایک عنایت پر اس لڑکی کو زمین سے اٹھا کر فرش پر بٹھا دیا گیا۔ اب تو جان بھی اسے محبت دیتے تھے، جسے سمجھنے سے وہ قاصر تھی۔ تم جان بوجھ کر یہ سب کر رہے ہو، مجھے اپنے چنگل میں پھنسا رہے ہو، کیا پلاننگ ہے تمہاری؟ وہ اب پولیس کی طرح تشویش کرنے لگی، مگر شمشیر پرسکون سا بیٹھا اس کے ہاتھ سے خالی گلاس لیے میز پر رکھتا پھر سے اسے دیکھنے لگا۔ آج تو بہت باتیں سنائی آپ نے روبی کو، اس نے کندھوں سے تھامے اس نے سر زبردستی اپنے سینے پر اٹکائے بات بدلی۔ اس کا نام روبینہ ہے۔ روبی کہاں کیا ہوتا ہے؟ سیدھا نام سے بلاؤ۔ وہ جلی بھلی خونخوار انداز میں اسے گھورتے وارننگ دینے لگی، جس پر شمشیر نے فوراً سر ہاں میں ہلایا۔ جو حکم میری جان۔ شمشیر نے بنا بحث کے بات مانتے اس کے گال کو چوما تو اس کے لفظ اور حرکت پر عقیدت کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی۔ وہ گمسم سی بیٹھی رہی، اس کا ہاتھ شمشیر کے سینے پر تھا اور سر اس کے چوڑے شانے پر۔ ایک بات پوچھوں، سچ سچ جواب دو گے؟ شمشیر نے اس کے سر کو گھورا۔ وہ حیران ہوا، ایک ثانیے کے بعد بولا، ضرور سچ جواب دوں گا، تم پوچھو۔ کیا کچھ ایسا ہے جو تم نے مجھ سے چھپایا ہو، یا پھر کچھ ایسا جو میں نہیں جانتی؟ وہ اس کی سحر انگیز نگاہوں میں دیکھتی بے قراری سے اس کی جواب کی منتظر تھی۔ نہیں تو ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے عقیدت، اور تم اب کچھ زیادہ سوچ رہی ہو۔ میں کیوں بھلا کچھ چھپاؤں گا تم سے؟ شمشیر نے ہلکے پھلکے انداز میں جواب دیا، مگر اس کے سوال سے وہ حقیقت خوف زدہ ہوا تھا۔ مجھے بھروسہ ہے تم پر، اور تمہارے اس بھروسے کو تم کبھی نہیں توڑو گے، میں جانتی ہوں۔ اس کے بھوری شیر پر اپنا نازک مرمری ہاتھ رکھتے وہ جیسے یقین دہانی جا رہی تھی۔ شمشیر کا دل چاہا وہ اسے بتا دے سچ، وہ بتا دے اسے کہ وہ کون ہے، وہ کس کی بیٹی ہے، مگر پھر اس کے دور جانے کے خیال نے بہت جلد اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ ہاں، بھروسہ رکھو مجھ پر، وہ کھوئے سے لہجے میں بولا تو عقیدت اس خوبرو شخص کے حسین چہرے کو دیکھتی زخمی سا ہنسی۔ بلاج ہاتھ پیچھے کرے، مجھے نیند آئی ہے، منہ کے زاویے بناتے اس نے چہرے پر گردش کرتے بلاج سکندر کے ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے کہا، جس پر بے ساکھ لب دبائے۔ بلاج نے اس کی ناک انگلیوں کے بیچ دبائی۔ سائیں، وہ خفگی سے اپنی نیلی کان سی آنکھوں میں سرخی کی سرخ ڈوریاں لیے مندی مندی سی آنکھیں کھول منمنائی۔ جی جان سائیں، کیا ہوا؟ وہ چہرے پر حیرت کے تاثر سجائے بولا، پلیز تنگ مت کریں، مجھے سونا ہے۔ گردن تک کمفرٹ اوڑھے وہ کروٹ بدلتے منمنائی تو بلاس نے آنکھیں چھوٹی کیے اس کی پشت کو گھورا، اور پھر ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف کیے وہ بے حد نزدیکی سے اس کے چہرے پر جھکا۔ تو کیا یہاں اتنی دور 7 سمندر پار میں تمہیں سونے کے لیے لایا ہوں؟ وہ آنکھوں میں سنجیدگی سموٹے بولا تو چاہت کی نیلی آنکھوں میں سرخی تیزی سے بڑھی۔ بس کر دے خدایا، آپ تو ایسے ہی میری نیند کے دشمن بن چکے ہیں۔ سائیں، کہاں سوتی ہوں میں، ساری رات جگائے رکھتے ہیں آپ، اب تو سونے دیں۔ وہ رونی صورت بنائے منمنائی تو بلاج نے لب دبائے اور پھر بے ساکھ جھکتے پیشانی پر لب رکھے۔ تمہیں اتنی دور سونے کے لیے نہیں لایا میں، دیکھو باہر موسم کتنا دلفریب ہے، چلو فریش ہو جاؤ، باہر چلتے ہیں۔ وہ اسے کمر سے تھامے یکدم سے بٹھا گیا، چاہت سے چکوا کنار نگاہوں سے اسے گھورا، جس کا فی الوقت تو کوئی اثر نہیں ہونے والا تھا چاہت پر۔ خود سے جاؤ گی کہ یہ کام بھی میں کروں؟ بلاج نے کہتے ہی کمفرٹ کھینچتے دور کیا تو چاہت نے ناراضگی سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ جانے کون سی گھڑی تھی جب میں آپ کے ساتھ یہاں آنے کو راضی ہو گئی، اس سے اچھا تو میں اپنے گھر پر ہی تھی۔ وہ کبڈ کی جانب بڑھی، اب اپنے کپڑے نکالتی ساتھ ہی ساتھ بڑبڑا رہی تھی، جبکہ بنا اس کی بات کا اثر لیے بلاج کہنی کے بل لیٹا مسکراتی نگاہوں سے اس افسرا کے نازک وجود کو دیکھ رہا تھا۔ چاہت فریش ہوتے باہر آئی تو وہ ایک خفا نگاہ بلاج پر ڈالی، جو اب واش روم کے ڈور کے پاس کھڑا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ سائیں، چاہت کے سمجھنے سے پہلے ہی بلاج نے اسے بازوؤں سے تھامے اپنے نزدیک کیا۔ نہیں،
اس کی آنکھوں میں مٹکتے رنگ دیکھ چاہت بڑبڑائی، مگر بہلاج بنا سنے اپنی باہوں کا گھیرا تنگ کیا اسے خود میں سمیٹ گیا۔ وہ لیٹ نائٹ واپس لوٹا۔ وہ جانتا تھا منت اس کا انتظار کرتے کرتے اب تک خفا ہوتے سو چکی ہوگی۔ جبھی گہری سرد سانس بھرتے وہ اوپر روم میں آیا، مگر منت کو وہاں نہ پاتے راب منتفکر سا ہوا۔ منت اس نے پریشانی سے اسے پکارا، مگر اس کا جواب نہ پاتے وہ واش روم کی جانب بڑھا۔ منت کیا ہوا آپ کو؟ وہ جیسے ہی باتھ روم میں انٹر ہوا، سامنے واش بیسن میں چہرہ دھوتی منت کو دیکھ وہ گھبراہٹ سے گھویا ہوا۔ منت میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا ہوا ہے، یا ٹھیک ہے نا آپ؟ اس کا لہجہ بے قراری لیے ہوئے تھا۔ اس نے بے چینی سے پوچھتے منت کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرنا چاہا، مگر وہ ہاتھ سختی سے جھٹک تیزی سے باہر نکلی۔ منت پلیز جواب دیں مجھے۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ خفا ہے اور شاید بیمار بھی، جبھی نرمی سے اس کا بازو تھاما۔ ہٹیں پیچھے راب۔ ٹھیک ہوں میں، کچھ نہیں ہوا مجھے، مری نہیں ہوں جو آپ اس وقت پریشان ہو رہے ہیں۔ وہ غصے سے لال پیلی ہوتی تلخ لہجے میں چلائی تو راب کا چہرہ ایک پل میں سرخ انگارہ ہو گیا۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں سے دیکھ اگلے ہی لمحے شدت سے اپنی طرف کھینچ گیا۔ آپ جانتی ہیں یہ بات مجھے ہرٹ کرتی ہے، پھر بھی آپ بار بار وہی بات کرتی ہیں۔ اس نے شدت جنون میں منت کے بھیگے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ناراضگی سے پوچھا۔ منت آنکھیں چرانے لگی، جس پر وہ تلخی سے مسکرایا۔ نہیں ٹھیک، آپ کیا ہوا ہے بتائیں مجھے۔ وہ انگلیوں کے پوروں سے اس کے رخسار نرمی سے سہلاتا مخمور لہجے میں پوچھنے لگا۔ اس لڑکی کی ذرا سی قربت، اس کی مہک راب خانزادہ کو ہوش بلا دیتی تھی، اور اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ اس کی قربت کے زہر اثر بہک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ بے قراری سے منت کے چہرے پر گھومتے اس کے نقش کو چوم رہے تھے۔ منت کا سانس اس کی سحر طاری کرتی جان لیوا قربت میں بوجھل ہونے لگا۔ اس نے بے ساخت راب کے ہاتھوں پر اپنے نازک مرمری ہاتھ جمائے، جب وہ بہکتے اس کے نقوش پر اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑنے لگا۔ نہیں میری، بے ساخت اس کے ہونٹوں پر ہتھیلی جمائے منت نے اسے روکا، جب ایک بار پھر سے اسے قے آنے لگی۔ وہ بھاگتی واش بیسن کی طرف گئی۔ راب یکدم سے جیسے ہوش میں آیا، تیزی سے اپنا کوٹ اتارتے اس نے صوفے کی طرف پھینکا اور خود منت کو تھامے وہ اس کی پشت رب کرنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہیں راب، مت کریں پلیز۔ راب آگے بڑھتے اس کے چہرے کو صاف کرتے اسے گود میں بھرتے باہر نکلنے لگا، جب منت نے اسے ٹوکا۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، آپ کی طبیعت خراب تھی، آپ نے مجھے کال بھی نہیں کی۔ اس کے سیاہ سلکی بال اس کے ماتھے پر بکھر رہے تھے، حسین چہرے پر بےتابی اور پریشانی کے سبب سرخی گھل رہی تھی۔ میں کال کیسے کرتی، آپ نے منع کیا تھا، منت نے پھولے منہ سے کہا تو راب کو یاد آیا وہ خود ہی اسے منع کر کے گیا تھا۔ تم بالکل بھی اچھے نہیں ہو، مجھے ہنی مون پر بھی نہیں لے کر گئے۔ روز وعدہ کرتے ہو جلدی واپس آؤ گے، مگر تم نہیں آئے تھے۔ اب مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ منت نے موٹے موٹے آنسو آنکھوں میں بھرتے اپنا دکھڑا سنایا تو راب کو شرمندگی سی ہوئی۔ ڈاکٹر کے پاس، اس نے معصومیت سے پوچھا۔ نہیں جانا مجھے، میں ٹھیک ہوں، وہ تیزی سے خفا سے لہجے میں بولتی اس کی گود سے اترتے ناراضگی سے جانے لگی، جب یکدم سے اس کا بازو پکڑے راب نے اسے یکدم سے کھینچتے اپنے سینے سے لگایا۔ منت اس کی اچانک سے کی حرکت پر دھک دھک کرتی دھڑکنوں میں اس کے سینے سے لگی کھڑی تھی۔ آئی ایم سوری، مجھے خیال رکھنا چاہیے، ہم جلدی جائیں گے ہنی مون پر بھی انشاءاللہ۔ اس نے جلدی سے معافی مانگتے اسے لے جانے کی حامی بھری، جس پر منت کا چہرہ خوشی سے دھک اٹھ پڑا۔ اوکے، معاف کیا، وہ جلدی سے کہتی الگ ہوئی، جس پر راب کہکا لگائے ہنسا۔ اب کہاں بیگم؟ اس نے باہر جاتا دیکھ پھر سے ہاتھ تھامے پوچھا۔ کھانا لانے آپ کے لیے؟ منت نے مسکراتے ہوئے کہا ضرورت نہیں، مجھے بھوک نہیں، فی الحال آپ کی قربت چاہیے، وہ بھی ڈھیر ساری۔ اس نے باہوں میں بھرتے منت کی گردن میں گہرا سانس بھرا تو وہ خود میں سمیٹنے لگی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے راب نے جھٹکے سے اسے بیڈ پر بٹھایا تو منت نے التجائیہ کہا تو میں کس مرض کی دوا ہوں؟ اس نے مخمور نگاہوں سے دیکھتے ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھے تو وہ گہری سانس بھرتے اس کے سینے سے جا لگی۔ اس کی معصوم حرکت پر راب کے لب مسکرائے۔ اس نے نرمی سے اسے سینے میں بھیجتے اس کے سر پر ہونٹ رکھے۔ منت کی ناراضگی اسے جان سے بھی بڑھ کر تھی، جبھی تو وہ اسے روز لاڈ سے بلاتا تھا اور وہ روز کی طرح اب تھوڑا ایٹیٹیوڈ دکھاتے بچ جایا کرتی تھی۔
تھی۔ ان کا رشتہ حسین تھا کیونکہ وہ حلال بندھن میں بندھے تھے۔ گڈ مارننگ۔ مارننگ، تم ابھی تک یہیں ہو؟ گئے نہیں تم؟ حسین آنکھوں میں نیند ٹوٹنے کے سبب ہلکی سی سرخی کی ڈوریاں تھیں۔ کروٹ کے بل لیٹے وہ خود کو دیکھتے شمشیر کو گویا ہوئی، جو ایک ہاتھ سر کے نیچے اٹکائے بڑی فخر کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا۔ آج میرا ارادہ تمہارے ساتھ وقت گزارنے کا ہے۔ کیا آپ اپنا قیمتی وقت میرے ساتھ گزارنا چاہیں گی؟ عقیدت کے ہاتھ کو تھامے شمشیر نے مخمور نگاہوں سے اس کے حسین چہرے کو دیکھ ہاتھ کی پشت پر لب رکھے عقیدت آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں میں انوکھی سی چمک تھی۔ وہ مجھے تو آج ڈاکٹر کے پاس جانا ہے چیک اپ کے لیے۔ وہ بہانہ بناتی ایک دم سے اٹھتی بیڈ سے اترنے لگی۔ جب تیزی سے اس کا بازو تھامے شمشیر نے اسے اپنی طرف کھینچا تو بے ساکھ تھی عقیدت سانس رو کے اپنی بے حد قریب اس خوبر مرد کو پاتی سانس روک گئی۔ دیکھو سنو، میں چاہتا ہوں اب ہم آگے بڑھیں، اپنے رشتے کو مزید بہتر کریں، اور ایسا تبھی ممکن ہوگا جب ہم ایک ساتھ وقت گزاریں گے، ایک دوسرے کو سمجھیں گے۔ تم سمجھ رہی ہو میری بات؟ عقیدت کا چہرہ ایک پل میں سرخ پڑ گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا چاہتی ہے، وہ کیا جواب دے اسے، مگر وہ چاہ کر بھی اسے انکار نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس کی ہمت وہ خود میں سرے سے ہی نہیں پاتی تھی۔ مگر شمشیر کو سمجھانا اس وقت اسے دنیا کا سب سے مشکل ترین عمل لگا تھا۔ کوئی اگر مگر نہیں عقیدت، دیکھو میں جانتا ہوں ہمارا ریلیشن بہت سے اپس ڈاؤن سے ہو کر گزرا ہے، اور تم بھی اچھے سے جانتی ہو میں جیسا بھی ہوں تمہارے سامنے ہوں۔ دکھاوا، جھوٹ فریب، مجھے نفرت ہے اس سب سے۔ جب تک یہ رشتہ ایک جھوٹ تھا تب تک میں نے اسے اسی طرح سے نبھایا، مگر اب وہ ایک پل کو رکا۔ سبز حسین نگاہوں سے جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھ عقیدت نے بے ساکھ نگاہیں چرا گئی۔ وہ کیا جواب دیتی اسے؟ اس کا دل اور دماغ دونوں ہی اسے الجھن میں ڈال رہے تھے۔ دل اس سے تمغر پر اعتبار لانے کو اکسا رہا تھا تو وہیں دماغ اس سے دور رہنے کو بھڑکا رہا تھا۔ دل اور دماغ کی اس جنگ میں جیت کس کی ہونی تھی، اس بات سے فی الحال وہ خود بھی واقف تھی۔ اب یہ رشتہ، اس سے جڑا ہر احساس، تم بہت خاص ہو میرے لیے۔ میں نے بہت مشکل وقت دیکھا ہے زندگی میں عقیدت، مگر اب میں سکون چاہتا ہوں، اپنی زندگی کو اچھے سے جینا چاہتا ہوں، اور یہ سب صرف تمہارے ساتھ سے ممکن ہے۔ بے قرار نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بے ساکھ عقیدت کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر گیا۔ میں ویٹ کروں گا تمہارا۔ اگر تم اس رشتے کی نئی شروعات کے لیے راضی ہو تو تم فریش ہو کر نیچے آ جانا، اگر نہیں تو میں سمجھ جاؤں گا کہ تمہارا جواب نہ ہے۔ عقیدت نے بے بسی سے اسے دیکھا، وہ کیسے اور کیا جواب دیتی۔ حیدر، میں ویٹ کروں گا، اس نے روکتے اس کی پیشانی پر اپنے دھمکتے لب رکھتے کہا، اور پھر باہر کی جانب بڑھا۔ عقیدت اس کی پشت کو دیکھتی بے بس سی بیٹھی رہی۔ کہاں جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ آنکھوں میں کاجل لگاتا اس کا ہاتھ پیچھے سے آتی کاردار آواز پر تھما۔ لمحوں میں چونکتے وہ یکدم سے آئینے میں ابھرتے ختیجہ بیگم کے عکس کو دیکھتی گہرے سانس بھرتے مڑی۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ مڑی تو سامنے ہی وہ دروازے کو بند کرتی دکھائی دی۔ عقیدت آنکھیں بے یقینی سے پھیلائے گویا ہوئی۔ اس کا دل کچھ غلط ہونے کے خاصے سے بے انتہا تیزی سے دھڑکا تھا، وہی جو بہت پہلے ہی کر دینا چاہیے تھا۔ آنکھوں میں نفرت کا سمندر لیے وہ ایک دم سے پھنکارتے مڑی تو عقیدت کا وجود ان کی آنکھوں میں اپنے لیے اس قدر نفرت دیکھ لہر سا گیا۔ آخر ہے کیا تم میں جو ایسے پاگل کیا ہے میرے بیٹے کو؟ تمہاری وجہ سے وہ آج مجھے پھر سے باتیں سنا کر گیا ہے۔ کہہ رہا تھا کہ اگر اس کی بیوی کو نقصان پہنچائے تو وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ اپنی ماں سے ایسے بات کر رہا تھا۔ جانتی ہو تم ہو اس سب کی قصوروار۔ بکھرے حلیے میں اسے گھورتے ہوئے کہتی عقیدت کو وہ اپنے آپ میں نہیں لگی۔ وہ فوراً سے بیٹھ کی دوسری سمجھ بڑی دل سے شدت سے اس ستمگر کو پکارا تھا، پلیز آنٹی آپ جائیں۔ جانے کیوں؟ مگر خوف سے اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ اتنے حادثات سے ابھرنے کے بعد اسے پہلی جیسی نڈر عقیدت بننے میں وقت لگنا تھا، اور جانے کیا کچھ فیس کرنا باقی تھا۔ شکل دیکھو آئینے میں، حسین تو تم رہی نہیں، دیکھو خود کو، آخر ایسا کیا ہے تم میں؟ اس جہاں آرا میں کہ اپنی سگی ماں کی تذلیل کرتا ہے،
وہ بہکے بہکے سے انداز میں کہتی آگے بڑھی تھی۔ عقیدت ان کے بڑھتے قدموں کو دیکھ خوف سے بیڈ پر چڑھتے دروازے کی سمت بھاگنے لگی۔ جب پیچھے سے اسے پکڑنے کی کوشش میں خدیجہ بیگم نے اس کے ہاتھ کو تیزی سے دبوچ لیا۔ چھوڑے مجھے حیدر! اس کی گرفت سے ہاتھ آزاد کروانے کی کوشش میں وہ چلاتے شمشیر کو پکارنے لگی۔ جب ایک جھٹکے سے ان کی انگلیوں کو کھولنے کی ساہ میں خدیجہ بیگم نے اسے جھٹکا دیا تو عقیدت ایک دم سے لکڑائی۔ اس کا ہاتھ گھومنے کے سبب خدیجہ بیگم کی گرفت سے چھوٹا اور ایک دم سے اس کا سر سامنے دیوار سے پٹکا۔ سر سے خون فوارے کی مان بہتا جا رہا تھا۔ درد کی شدت سے عقیدت کی آنکھیں بند ہونے لگی جب دروازہ ٹھا کی زوردار آواز سے کھلا اور اس سے پہلے کہ وہ پیچھے کو گرتی شمشیر حیدر کی مہربان باہوں نے اسے تیزی سے سمیٹا۔ منت خدا را بتائیں تو صحیح ہوا کیا ہے؟ اوپن دا ڈور منت! پچھلے 10 منٹ سے وہ دروازہ بند کیے منت واش روم میں قید تھی اور اندر سے آتی اس کی آوازیں رام خانزادہ کی جان پر بنی تھیں۔ بے قراری سے اسے دیوانوں کی طرح پکارتا وہ جیسے خوف سے سانسیں روک گیا تھا۔ اپنی غلطی پر اسے خود کو شدید غصہ آیا۔ اسے رات کو ہی ڈاکٹر کو بلا لینا چاہیے تھا۔ بے بسی سے سر کے بال نوچتے اس نے پھر سے دروازہ نوک کرنے کو ہاتھ بڑھایا جب دروازہ ایک دم سے کھلا۔ منت نڈھال سی کیفیت میں باہر آئی تو رام نے بے چینی سے اسے آگے بڑھتے سے تھامے سینے سے لگایا۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ ٹھیک نہیں ہیں، چلیں ڈاکٹر کے پاس۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کی سوجی بھیگی نگاہوں کو دیکھتا جیسے پاگل ہونے کو تھا۔ تیزی سے اسے اٹھائے وہ باہر کو بڑھا۔ نہیں، ڈاکٹر کو یہیں بلا لیں، مجھے میں جانے کی ہمت نہیں ہے۔ رام کی گردن میں چہرہ چھپائے وہ نڈھال سی کیفیت میں بولی تو رام کا چہرہ پریشانی سے زرد پڑ گیا۔ وہ بھاگتا ہوا بیڈ کی جانب گیا۔ نرمی سے منت کو بیڈ پر لٹائے اس نے ڈاکٹر کو کال کی۔ منت ماما آنے والی ہوں گی، میں نے کل رات کو ہی کال کر دی تھی کہ تم ٹھیک نہیں ہو، میں کچھ لاؤں، کیا کھاؤ گی؟ وہ اس کا ہاتھ رب کرتے بے قراری سے اسے آگاہ کرتا اس کا موڈ خوشگوار کرنے لگا۔ منت نے مندی مندی سی آنکھیں کھولے اس خوبرو شخص کو دیکھا۔ دل بے اختیار تیزی سے دھڑکا تھا۔ سیاہ نائٹ شرٹ میں ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر اور بکھرے سیاہ بال جو اس کی سفید رنگت پر چاند کی طرح دھمک رہے تھے۔ میں بہتر ہوں، آپ پریشان مت ہو۔ منت نے اپنے ہاتھ پر دھرے اس کے ہاتھ کو دبایا تو رام نے اسے ایسے دیکھا جیسے وہ خوفزدہ ہو۔ رام میں ٹھیک ہوں، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ منت اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ جھجھلاہٹ سے گویا ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا دروازہ نوک ہوا۔ آ جائیں۔ السلام علیکم سر، دراصل ہمیں نکلنا ہے، آپ آئے نہیں تو مجھے آنا پڑا۔ عائشہ بنا حالات کا جائزہ لیے سنجیدگی سے ہاتھ پشت پر باندھے گویا ہوئی تو اس کی آمد پر رام چونکا، حیرت سے مڑتے اسے دیکھا۔ جب منت نے کھا جانے والی خوفناک خونخوار نگاہوں سے اس ڈائن کو گھورا، رام اس سے پہلے کہ میں اس کا سر پھاڑ دوں، اس کالی ڈائن کو بھگائیں یہاں سے۔ عائشہ کو خونخوار نگاہوں سے گھورتی منت غصے سے بولی تو رام اس کے طرز تہذیب پر چونکا اور پھر تیزی سے خود کو کمپوز کرتے اس نے گردن موڑے عائشہ کو دیکھا۔ مس عائشہ، آپ ایسا کریں، آج کے لیے ٹیک اوور کر لیں سب کچھ۔ دراصل منت کی طبیعت ٹھیک نہیں تو میں آج نہیں جا پاؤں گا۔ اپنے نرم و میٹھے لہجے میں اس نے شائستگی سے کہا تو عائشہ نے اٹھ کے سر کہتی باہر نکل گئی۔ دیکھا آپ نے، اس نے مجھے حال بھی نہیں پوچھا۔ منت نے ناک دوپٹے سے رگڑتے اسے باور کروایا۔ وہ اس لیے کہ اس نے سن لیا آپ اسے ڈائن بلا رہی تھی، وہ بھی کالی۔ رام نے جتایا کیونکہ اس کی آواز اس قدر بلند ضرور تھی کہ پاس کھڑی عائشہ بآسانی سن پاتی۔ سن لے، وہ ہے ڈائن، میرے شوہر پر ڈورے ڈالنے والی۔ اب کی بار وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی جسے اگنور کرتے رام ڈاکٹر کی آمد کا سن بیٹھ سے اٹھا۔ کہاں لے جا رہے ہیں سائیں مجھے؟ اس کی حیرت سے بھرپور میٹھی آواز بلاج سکندر کے لبوں پر جان لیوا مسکراہٹ بکھیر گئی۔ بس 2 منٹ ویٹ کرو۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھے وہ اسے سہارے کے لیے ساتھ لگائے آگے بڑھ رہا تھا۔ چاہت تجسس سے حیران تھی کہ آخر وہ کیا کرنے والا ہے۔ یہ خوبصورت سفر اس کی زندگی کا سب سے یادگار سفر ہونے والا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو ڈیئر وائف، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ اس کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے وہ چاہت کی حیرت و بے یقینی سے پھیلی نگاہوں کو دیکھتا اس کے کان کے قریب میٹھی آواز میں گنگنانے لگا۔ چاہت مسمر سی اپنی آنکھوں کے سامنے نظروں کو حیران
حیران کرتے مناظر کو دیکھ بے یقینی اور شاکڈ سی کیفیت میں مڑی۔ اس کی نیلی کاج سی خوبصورت آنکھیں جگنوں کے دیپوں کی طرح جگمگا رہی تھیں۔ بے ساکھ تھی وہ، لپکتے ایک دم سے خوشی سے اس کے سینے سے جا لگی تو بلاج نے مسکراتے ہوئے اپنی باہوں کا گھیرا بنا اسے سینے میں بھیجا۔ یہ سب آپ کو یاد تھا؟ اپنی بے اختیاری کا خیال آتی وہ سٹپٹائی سی پیچھے ہوئی تو ایک بار پھر نئے سرے سے ان مناظر کو دیکھ آنکھوں میں خوشی کی چمک دب آئی، اور اس وقت کسی کیفے کے ٹیرس پر تھے جہاں پورے ٹیرس کو سرخ پھولوں اور سرخی ہارٹ شیپ غباروں سے سجایا گیا تھا۔ ٹیرس کے کھلے چھت تلے ایک جانب دو کرسیاں پڑی تھیں جن کے اطراف میں سرخ جالی دار پردے اور سفید موتیوں کی لڑیاں چاروں اطراف سے ڈھلک کر مناظر کو مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ سامنے ہی ایک بڑے سے ہارٹ شیپ سائز میں سجائے پھولوں والا کمکموں کے بیچ ہیپی برتھ ڈے ٹو مائی لو لکھا گیا تھا۔ وہ سارا مناظر اس قدر دلفریب تھا کہ چاہت بے یقینی سے بنا آنکھیں چھپکائے اس مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سب تو اس کے لیے خواب سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا۔ کیسا لگا سرپرائز؟ اس کے کندھے پر تھوڑی جمائے اس نے پیچھے سے ہارس قائم کرتے دلفریب سے انداز استفسار کیا۔ چاہت کے ہونٹوں پر دلفریب سی مسکراہٹ عمدی حد سے زیادہ اچھا، مجھے تو یہ خواب لگ رہا ہے سائیں۔ گردن سے لپٹے اس کے بھاری ہاتھ پر اپنا نازک مرمری ہاتھ رکھتے وہ نم لیجے میں گویا ہوئی تو اگلے ہی لمحے بلاج نے جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ خواب نہیں، حقیقت ہے سب، یہ خوشیاں، یہ رنگ، ان سب پر تمہارا حق ہے۔ کھل کر جیو، محسوس کرو ہر چیز کو۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے وہ میٹھے لہجے میں گویا ہوا تو وہ بے ساکھ چاہت نے بھیگی نگاہوں سے اس خوبصورت شخص کو دیکھا جو آج اس کی زندگی کا سب سے حسین سچ بن چکا تھا۔ مجھے یہ بناوٹی چیزیں نہیں، مجھے آپ سے مطلب ہے سائیں۔ میرا سارا حق صرف آپ پر ہے، آپ صرف اور صرف چاہت بلاج سکندر کے ہیں۔ یہ چیزیں تو ہر کسی کے نصیب میں ہو سکتی ہیں مگر ہر کسی کے نصیب میں بلاج سکندر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ صرف اور صرف چاہت سکندر کا میرا عشق، میرا سکون ہے۔ اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے اپنے نازک ہاتھوں میں لیے وہ اس کی حسین آنکھوں میں دیکھتی، ایک لفظ پر زور دیتی، گہرے جذبات سے چور لہجے میں بول رہی تھی، اور یہی حق، یہی استحقاق تو تھا جس سے چڑھتے چڑھتے بلاج سکندر اس کا گریدہ ہو گیا تھا، اور آج شادی کے بعد پہلی بار اپنے لیے اس کی شدت پسندی دیکھ کر وہ کھل کر مسکرایا، اپنے مضبوطی سے باہوں میں جگڑ گیا۔ میں بہت خوش نصیب ہوں چاہت، چاہنے والی بیویاں تو ہر شوہر کو نصیب ہوتی ہیں مگر شوہر سے بے جا عشق اور شدت پسندی رکھنے والی صرف اور صرف میری چاہت ہے، جو کسی کا سایہ بھی مجھ پر برداشت نہیں کر سکتی۔ چاہت کے سر پر ہونٹ رکھتے وہ سکون کے سے احساس میں گہری سانس کھینچتے کئی لمحوں تک آنکھیں موند گیا۔ چاہت اس کی حفاظت بھری پناہوں میں پاتے رقص سے آنکھیں موند گئی۔ شمشیر بیٹا میری بات تو سنو، میں نے جان بوجھ کر یہ سب نہیں کیا۔ حویلی میں موت کی سی خاموشی کے بیچ جو مجرموں کی طرح ہاتھ باندھے کھڑی خدیجہ بیگم بیٹی کی گہری چپ سے خائف ہوتے بولی۔ ڈاکٹر عقیدت کا معائنہ کر رہے تھے اور سارے گھر والے متفق کر سے کمرے کے باہر ٹہل رہے تھے۔ خدیجہ بیگم جانتی تھی شمشیر اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھ چکا تھا اور اب اس کی خاموشی سے ڈرتے وہ منمنائی۔ داد جان اور جہارا بیگم نے کاٹدار نگاہوں سے انہیں دیکھا جو سانپ کی طرح رنگ بدل رہی تھی۔ بیٹا کچھ بولو، دیکھو وہ خود آئی تھی مجھ سے لڑنے، میں تو بس تمہارے کمرے میں تم سے بات کرنے آئی تھی مگر وہ بدتمیزی کرنے لگی اور میں نے بس کر دیں خدارا، سب بس کر دیں، اور کتنا گریں گی آپ۔ ان کی بات بیچ میں ٹوکتے وہ بھیڑے ہوئے شیر کی مان دھاڑا۔ اس کی سب نگاہوں سے خون تیر رہا تھا، بکھرے بال، کھلے بٹن، اجڑی شکستہ سی حالت، وہ کہیں سے بھی وہ روبدہ گھمنڈی مغرور شمشیر حیدر ملک نہیں لگ رہا تھا۔ تنگ آ گیا ہوں میں اس نام کے رشتے کو نبھاتے۔ بیٹا بیٹا کہتی ہیں آپ مجھے، تو تب کہاں تھی آپ جب آپ کے بیٹے کو آپ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی؟ جب مجھے تائی جان نے ماں بن کر پالا تب کہاں تھی آپ؟ جب مجھے دوڑتے دوڑتے گرنے سے چوٹ لگتی تھی تب کہاں تھی آپ؟ جب مجھے بخار میں سانس نہیں آتا تھا تب کہاں تھی آپ؟ جب میں آپ کو بار بار پکارتا تھا، پہلا قدم اٹھانے سے آج
اس قدم تک آپ نے کتنے قدم میرے لیے دعا کی، میرے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا، جب جب میں روتا تھا مجھے ماں کی گود دی، مجھے وہ آنچل دیا جہاں چھپ کر میں اپنا ہر دکھ، ہر درد، خوف بھول جاتا۔ آج بھی آپ میرے پاس نہیں آئی، آپ میری جائیداد کے لیے آئی ہیں، کیونکہ آپ کو مجھ سے نہیں ان پیسوں سے مطلب ہے۔ وہ چیختا ہوا دھاڑ رہا تھا، اس کی چلاہٹ میں جانے کتنے برسوں کا غصہ، دکھ، تکلیف، وحشتیں چھپی تھی۔ وہاں کھڑے ہر شخص کی آنکھ اشک بار تھی تو لبوں پر ایک گہری چپ تھی۔ اپنی لہو رنگ ہوئی آنکھوں کو بازو سے رگڑتے وہ تیزی سے مڑا، اسٹڈی روم کی جانب گیا۔ نہیں شمشیر، ایسا مت کہو میرا بیٹا، میری بات تو سنو۔ اسے جاتا دیکھ ختیجہ بیگم اندھا دھند اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ ممتا کے منہ پر پڑے اتنے بڑے تماچے نے ان کی روح جھنجھوڑ کر رکھ دی تھی۔ ان کا وجود کپا رہا تھا، اس سے جیسے وہ ابھی بے جان ہو جائیں گی۔ شمشیر کے پیچھے سیڑھیاں اترتی، وہ کئی بار گری مگر پھر بھی وہ اسے پکارتی اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی، ویسے ہی جیسے بچپن میں وہ اپنی ماں کے پیچھے بھاگا کرتا تھا۔ جہاں جہاں بیگم اور روبینہ سبھی ان کے پیچھے آئے تھے جو متوشس سی ہو رہی تھی۔ بیٹا، شمشیر سپاٹ چہرے سے اسٹڈی روم سے نکلا تو وہ بے ساکھ اس کی جانب لپکی۔ آگے مت آئیے گا، یہ رہی آپ کی پراپرٹی، میری جائیداد میں سے آپ کے حصے سے زیادہ آپ کے نام کر چکا ہوں میں، اسے زیادہ مت میرے پاس آپ کے لیے کچھ بھی نہیں۔ نہیں شمشیر میرا بیٹا، آپ کا بیٹا بہت سال پہلے مر چکا تھا، آج تو بس جنازہ نکلا ہے۔ اگر زندگی میں کبھی ایک پل کو بھی مجھے اپنی اولاد مانا ہے تو ابھی اور اسی وقت چلی جائے یہاں سے۔ اس کی آنکھوں میں سرد مہری اور ہونٹوں سے نکلتے سرد لفظ نے سبھی کو ساخت سا کر دیا تھا۔ ہر کوئی سطح کے عالم میں اگر شمشیر حیدر کو دیکھ رہا تھا جو اب دوبارہ سے سیڑھیاں عبور کرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ ختیجہ بیگم ایک دم سے بے جان سی ہوتی ڈھک سی گئی، کیسی بے بسی تھی کہ جب احساس ندامت ہوا تھا تو اس کی گود اور آنچل میں سوائے رخسارے کے کچھ بھی نہ تھا۔ حویلی کے ہر فرد کی نگاہوں میں آج صحیح معنوں میں ان کے لیے ترس تھا، اور اب یہی ترس ان کا مقدر بن کے ان کی زندگی میں تا عمر کے لیے لکھ دیا گیا تھا۔